بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، حکومت کے لیے کوئی بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ حکومت کے لیے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک بیان رکھتا ہوں، سہیل وڑائچکر سے پہلے میں رکھ چکا ہوں۔ انہوں نے ونڈر بوائے کی بات کی، سامنے آ کر کہا کہ اس وقت شہباز شریف سونا تو ضرور ہے لیکن نظام کو ایک ہیرے کی تلاش ہے۔ اب اس ہیرے کے اوپر بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ ایک ہیرا تو نظام کے پاس موجود ہے جو کہ ہر انگوٹھی کے اندر، ہر فریم کے اندر فٹ آ جاتا ہے، اور وہ نگینہ ہے محسن نقوی۔ اب نظام کو اور کس ہیرے کی ضرورت ہے؟ کیا شہباز شریف کو ہٹا کر انہیں وہاں پر ریپلیس کیا جا رہا ہے؟ کیا وہاں پر شہباز شریف کی جگہ اس نگینے کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پر باتیں ہوئی ہیں۔ اب اس پر سہیل وڑائچکر کا جو کالم ہے، انہوں نے کالم دیا، اس کے بعد یقیناً جو ہے حکومت کے اندر پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو یہ دو طرح سے سامنے لائے جاتے ہیں۔ ایک، حکومت کو ان لائن رکھنے کے لیے بھی بیانات آتے ہیں۔ دوسرا، نظام کہیں نہ کہیں پر رد عمل دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا آئے گا۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ ناظرین، جب یہ بیان سامنے آیا اور وہ بیان بھی سہیل وڑائچ کی طرف سے آیا، ان پہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ رہا، انہیں ملک سے بھی باہر جانا پڑ گیا۔ اس کے بعد جو وہ کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتے کہ جس بیان کے پیچھے کہیں پر بھی حقیقت نہ ہو، اس لیے سہیل وڑائچ کے اس بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سہیل وڑائچ نے جب یہ بیان دیا تو اس کے بعد جو ہے یقیناً پاکستان مسلم نواز کے اندر انتہائی بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہاں سے رد عمل مختلف طریقوں سے، وزراء کے بیانات سے بھی سامنے آنا شروع ہو گیا، مختلف طریقوں سے سامنے آیا۔ اب جب نظام نے دیکھا تو نظام کی جانب سے اب ایک بیان اور سامنے آیا ہے۔ حسن ایوب اب ایک نیا بیان لے کر سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ان کا بیان خود جو ہے بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی نئے ونڈر بوائے یا نام نہاد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی کہانیاں محض جھوٹ، افواہ اور مضحکہ خیز پروپیگنڈا ہیں۔ جب بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ داخلی اور خارجی محاذ پر ہم آہنگی سے آگے بڑھتی ہے تو کچھ تجزیہ کار بغیر کسی ثبوت کے کنفیوژن پھیلانے نکل پڑتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہاں پر سہیل وڑائچ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کار ہیں جو کہ تصدیق نہیں کرتے، ان کے پاس جو ہے ثبوت بھی نہیں ہوتے، اور وہ بلا وجہ کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن ناظرین، سہیل وڑائچ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے، سہیل وڑائچ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے پروپیگنڈا کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ حسن ایوب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقصد صرف ریٹنگز، ویوز اور شہ سرخیاں ہیں، نہ کہ حقائق۔ عوام اب ان چہروں اور ہتھ کنڈوں کو پہچان چکی ہے۔ ریاستی فیصلے افواہوں پر نہیں بلکہ آئین، قانون اور قومی مفاد پر ہوتے ہیں۔ آخر یہ جو تین جملے ہیں، آئین، قانون اور قومی مفاد پر ہوتے ہیں، ناظرین یہاں پر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کہاں پر آئین ہے؟ کیا یہ آئین صرف حکومت کے لیے ہے؟ کیا یہ آئین صرف نظام کے لیے ہے؟ علیمہ خان ہو، سہیل آفریدی ہوں، عدالتوں کے آرڈر لے کر آئین اور قانون کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتے ہیں تو آئین اور قانون کی، عدالتوں کے آرڈرز کی، عدالتوں کے ججز کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ وہاں پر آئین اور قانون کا کہیں پر نام و نشان تک نظر نہیں آتا، اور یہاں پر حسن ایوب کا کہنا ہے کہ ریاستی فیصلے افواہوں پر نہیں بلکہ آئین، قانون اور قومی مفاد پر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس بیان کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے، اس بیان کو جو ہے اس کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک جانب تو یہاں پر سہیل وڑائچ کو کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے یہ بیان ظاہر کر رہا ہے کہ جس طرح کا بیان ونڈر بوائے کے نام سے، اب سہیل وڑائچ جس طرح سے انہوں نے نام دیا ونڈر بوائے کا، یہ کوئی تخیل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ کوئی خیالی کریکٹر نہیں ہے کہ جس کو خود سے جو ہے سہیل وڑائچ لے کر آ گئے ہیں۔ یقیناً ونڈر بوائے جو ہے یہ کیسی جو ہے ٹرم ہے جس کے پیچھے بہت ساری میننگ ہے کہ جو بیٹھے بٹھائے تو سامنے نہیں آ سکتی۔ لیکن اب یہ بیان کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ بیان ظاہر کر رہا ہے کہ جو بات سہیل وڑائچ نے کہی ہے اس پر ایک سٹیمپ ہے کہ ایسا سب کچھ کہیں نہ کہیں پر ہو رہا ہے، لیکن جب حکومت کی جانب سے رد عمل سامنے آتا ہے، خوف کا اظہار کیا جاتا ہے، تو انہیں حوصلہ دینے کے لیے پھر ایک بیان اور جو وہ سامنے آ جاتا ہے، جیسا بیان کہ حسن ایوب سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی سینئر منسٹر کا ایک بیان رکھنے لگا ہوں جو کہ تصدیق ہے کہ کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ ضرور چل رہی ہے، حکومت کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں۔ خواجہ آصف کا بیان ہے، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اقتدار سب سے زیادہ عارضی چیز ہے۔ نظیر، تھوڑی دیر کے لیے ایک بات آپ سوچیں، اس بیان کو اس وقت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت ایسا کیا موقع پیش آ چکا ہے کہ یہاں پر خواجہ آصف کو یہ بیان دینا پڑ گیا ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اقتدار سب سے زیادہ عارضی چیز ہے، جبکہ انہوں نے تو خود اعلان کر دیا ہے کہ اقتدار 2035 تک ان کے پاس ہے۔ 2035 تک کے منصوبے انہوں نے سامنے لا کے رکھ دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2035 تک پاکستان کی معیشت جو وہ ٹریلینز میں پہنچ جائے گی، یہ ان کے دعوے ہیں، اور دوسری جانب اچانک سے بیان کیوں آ رہا ہے؟
یہ بیان بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر ایسی گڑبڑ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی ہے، گھر جانے کا اندیشہ نہیں بلکہ بہت ہی بھرپور قسم کا اندیہ جو ہے کہیں سے دیا گیا ہے، جس کے بعد حکومت کافی زیادہ پریشان نظر آتی ہے۔ لیکن یہ بیان جو ہے یہ مختصر سا بیان ہے، لیکن اس بیان نے واضح کر دیا، تصدیق کر دی ہے کہ حکومت کے لیے خبریں کہیں پیچھے صحیح سے نہیں آ رہی ہیں اور حکومت کے اندر خوف موجود ہے۔ ناظرین، اس حکومت کو خوف ہونا بھی چاہیے، اس خوف کے پیچھے کچھ وجوہات بھی ہیں۔ ایک جانب کہا گیا کہ معیشت جو ہے وہ ٹریلینز میں جا کر پہنچ جائے گی، تو دوسری جانب محمد زبیر نے کل بیرسٹر عقیل جو ہے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کچھ گفتگو کی ہے، اور یہ گفتگو جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ حکومت اس وقت کہاں پر کھڑی ہے۔ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ عقیل صاحب، آپ جو فارن ریزروز کی 21 بلین کی بات کر رہے ہیں، اس میں 6 بلین کمرشل بینک کا ہے، 12.5 بلین دوست ممالک کا ہے، اور 1.5 بلین جو آپ نے ابھی لیا ہے، پچھلے پونے 4 سال میں آپ نے جو کمایا ہے وہ تو 2 ارب بھی نہیں ہے، تو خدا رہا یہ مذاق نہ کیا کریں۔ اب یہ بیان آپ سامنے رکھیں، حکومت معیشت کے دعوے کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال کے اندر 60 ارب ڈالر جو ہے اس کی جو ہے معیشت کھڑی کر دی جائے گی۔ پھر کہا کہ اس میں سے ریزرو بھی رکھا جائے گا، یعنی 25 سے 30 ارب ڈالر وہ ریزرو رکھے جائیں گے۔ دوسری جانب حقیقت کیا ہے؟ محمد زبیر نے ٹی وی پروگرام میں حکومت کے منسٹر کے سامنے حقیقت رکھی ہے، انہیں کہا ہے کہ حقیقت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک جانب معیشت کے خوف نے گھیرا ہوا ہے، تو دوسری جانب بڑا خوف کیا ہے؟ بڑا خوف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مزاحمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ سہیل آفریدی لاہور گئے اور اب بڑا اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم کراچی جانے والے ہیں۔ شاہد خٹک کا بیان ہے کہ اگلے ہفتے یا 10 دن تک ہم سٹریٹ موومنٹ کے لیے کراچی جا رہے ہیں، ہم دنیا کو پیپلز پارٹی بھی دکھائیں گے، ان کا چہرہ بھی دکھائیں گے، ان کی پولیس ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے یہ بھی دکھائیں گے۔ لاہور سے سٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے، اب تنظیم اس مومنٹم کو اضلاع میں لے کر جائے گی۔ اب یہ اعلان کیا گیا ہے، یعنی کہ پریشر کیا ہے؟ معیشت سنبھل نہیں رہی، پاکستان تحریک انصاف اوپر سے دباؤ ڈالے جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر انٹرنیشنل پریشر بھی جاری ہے۔ جمی ورک کا بیان ہے، جمی ورک کا کہنا ہے کہ یہ کون سے ملک ہیں جو ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں نا؟ میری اطلاع کے مطابق تو سب مسلمان ممالک نے انکار کر دیا ہے سوائے ایک ملک کے۔ اب یہ انٹرنیشنل پریشر بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اسرائیل کے مسئلے کے اندر آنے کے بعد سے حکومت کے لیے پریشانیاں کم نہیں ہوں بلکہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ سارے وہ دباؤ ہیں کہ جس کے اندر آ کے حکومت اس وقت کافی زیادہ پریشان نظر آتی ہے۔ حکومت کی پریشانیوں میں کمی نہیں ہے، اور یہ حکومت کے بارے میں صاف بیانات ہے کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس تھی، جو بھی ان سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، یہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کے بعد جو ہے ڈیلیوری نہ کرنے کے اوپر بھی حکومت کی جو ہے ریٹنگ وہ بہت نیچے آ چکی ہے۔ اب حکومت کے لیے بری خبریں آنا جو ہے واضح طور پر شروع ہو چکی ہے، اور خواجہ آصف کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یہ تصدیق اس بات کے اوپر کہ حکومت کے لیے اچھی خبریں کہیں سے بھی نہیں آ رہی ہیں۔ نظیر مریم نواز یا نواز شریف ہوں، ان کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی وہ جو کہیں پر سنجیدہ نظر نہیں آتے، بلکہ مریم نواز کے خواب تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے آپ کو سمجھتی بھی ہیں اور آگے بننے کے خواب بھی دیکھ رہی ہیں، جبکہ حامد میر واضح طور پر ایک بیان دے چکے ہیں کہ مریم نواز ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، یہ خواب تو دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم بننے کے، لیکن ان کی وزارت عظمیٰ کہیں پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جب اس کی طرف بڑھیں گے تو سیاست سے مائنس کر کے رکھ دی جائیں گے۔ لیکن اس وقت مریم نواز کیا کر رہی ہیں؟ مریم نواز اور نواز شریف شاہی خاندان کے افراد کو جنید صفدر کی شادی کا دعوت نامہ دینے دبئی گئے ہیں۔ ان کا قیام علی ڈار کے گھر ہے، لڑکے کے والد کیپٹن صفدر کو ساتھ نہیں لیا گیا۔ مریم نواز کی یہ کوشش ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے روابط بنائیں، وہ خود کو مستقبل کی وزیر اعظم سمجھتی ہیں۔ یہ کہنا ہے اسد اللہ خان کا۔ نظیر مریم نواز اپنے آپ کو کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ مستقبل کی وزیر اعظم۔ کل میں نے آپ کے سامنے منصور علی خان کا بیان بھی رکھا کہ مریم نواز اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں سمجھتی بلکہ وزیر اعظم ہی سمجھتی ہیں، اور نظیر ان کے پاس جو اختیارات ہیں، جس طرح کے وہ فیصلے کرتی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ ہیں اور مریم نواز جو وزیر اعظم ہیں۔ نظیر یہ حقائق ہیں۔ اس وقت شریف فیملی کہاں سے دیکھ رہی ہے، کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک نئی چیز لے کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید کے ٹرائل کے دوران جو ہوش ربا معلومات مجھے ملی ہیں وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو آرمی چیف ملک میں نہیں تھے، اور جنرل ساحر شمشاد سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ جنرل فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے ساحر شمشاد کو اکسایا کہ وہ ٹیک اوور کر لے۔ اب نظیر اس بات پر یقیناً آپ پہلی دفعہ سن کے حیران ہوں گے کہ اب یہ کس قسم کا بات، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقی انفارمیشن ہے، اور اسے اس وقت سامنے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ جنرل ساحر شمشاد کے اترنے کے بعد بہت ساری خبریں سامنے آئیں، کیا ان کے خلاف بھی کچھ کیا جانے والا ہے؟ یہاں پر شیر افضل مروت کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس وقت اس بیان کو سامنے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ نظیر ایک کھچڑی ہے، نظام ہر وقت جو ہے کہیں نہ کہیں پر ایک کھچڑی پکانے میں مصروف ہے، حکومتیں خود جو ہے طرح طرح کی کھچڑی بنانے میں مصروف ہیں، لیکن نظیر یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ دباؤ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، عوام کے اندر نفرت کا لاوا بھی پک رہا ہے۔ عوام جس طرح سے باہر نکل کے آتی ہے
تو نظام کے سارے پروپیگنڈے ہوں، جتنی بھی چالیں حربے چلائے گئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے نظام کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.